السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال تعالى ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم۔ قابل احترام نوجوانان اکرام اور خواتین اسلام، یہ ایک حقیقت ہے کہ جس درخت پر پھل ہوتے ہیں اسی پر پتھر مارے جاتے ہیں۔ جس درخت پر کوئی پھل ہی نہ ہو، کوئی پھول نہ ہو، تو کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے۔ ٹھیک یہی صورتحال مذہب اسلام کی ہے اور اس کے پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب کے لوگ، ان کی نگاہیں صرف اور صرف مذہب اسلام پر ٹکی ہوئی ہے۔ وہ آئے دن یہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کیسے اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو بدنام کیا جائے، اور ان کی یہ ناپاک کوششیں پہلے دن سے اس دنیا میں چل رہی ہے۔ دشمنان اسلام کی دو محنتیں اس وقت چل رہی ہے۔ ایک محنت یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اسلام کے خلاف اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شکوک اور شبہات پیدا کیے جائیں، لوگوں کو کنفیوز کیا جائے، تاکہ جو لوگ اسلام سے باہر ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ لوگ ان شبہات میں، اعتراضات میں پڑھ کر، الجھ کر مذہب اسلام میں داخل نہ ہو، اور جو پہلے سے مسلمان ہیں، اسلام میں داخل ہے، ان کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اسلام سے بدظن ہو جائے اور ان کے خیالات بدل جائیں اور وہ مذہب اسلام کو چھوڑ دیں۔ یہ ان کی محنتیں چل رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا ہے۔ چاہے یہ دشمنان اسلام کتنی ہی کوشش کر لے، لیکن وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز بھی بدنام کرنے میں نعوذ باللہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج کی اس مجلس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے 3 بڑے اعتراضات کے جوابات دیے جائیں گے۔ سب سے پہلا اعتراض ہے کہ پیغمبر اسلام نے دنیا میں اسلام کو تلوار کے ذریعے سے پھیلایا ہے۔ زبردستی انہوں نے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، اس لیے آج ساری دنیا میں مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ اس اعتراض کا جواب میں آپ حضرات کے سامنے 4 باتیں پیش کروں گا، 4 پوائنٹس اس کے سلسلے میں بیان کروں گا۔ پہلی بات ہے، ہم دیکھیں گے اسلام کی تعلیمات کیا کہتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین۔ آیت الکرسی کے فوراً بعد اس آیت کو بیان کیا گیا کہ دین میں داخل کرنے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے بالکل واضح کر دیا ہے، جسے چاہے وہ ہدایت کے راستے پر آئے
اور جو چاہے وہ گمراہی کے راستے پر چلے گئے۔ اسی طرح قرآن کریم کی دیگر آیتوں میں فرمایا گیا انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ تو محض ڈرانے والے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں، آپ لوگوں پر کوئی داروغہ نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں ہے کہ آپ زبردستی انہیں اسلام میں داخل کریں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، عام مسلمانوں سے یہ کہہ دیا گیا کہ جو چاہے وہ ایمان میں داخل ہو جائے اور جو چاہے وہ کفر اختیار کر لے، تمہیں اختیار دیا گیا ہے۔ تو مذہب اسلام کی تو صاف طور پر یہ تعلیمات ہے۔ سورہ کافرون میں بھی صاف طور پر یہ کہہ دیا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہے، میرے اعمال میرے لیے ہے۔ تو صاف طور پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ مسلمان ہونے کا مطلب، مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دل سے اقرار کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں، نبی کو آخری پیغمبر مانتا ہوں، آخرت پر یقین رکھتا ہوں، فرشتوں پر، کتابوں پر۔ تو ایمان کا مطلب ہے دل سے یقین کرنے کا۔ تو آپ تلوار کے ذریعے سے جسم کو تو جھکا سکتے ہیں لیکن دلوں کو نہیں جھکا سکتے۔ اگر کوئی آدمی زبردستی اپنی زبان سے کلمہ پڑھ بھی لیتا ہے تب بھی وہ ایمان والا نہیں کہلائے گا جب تک کہ وہ اپنے دل سے نہیں مانتا ہے۔ تو پھر ہم یہ کیسے مان لے کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے؟ تو اسلامی تعلیمات تو یہ کہتی ہے کہ دل سے ماننے کا نام اسلام ہے، اور اسلام کے قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے اس سلسلے میں، عقل کے اعتبار سے، کامن سینس سے ہم سوچے کہ کیا اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے تو تلوار چلانے والے جو ہاتھ ہیں ان پر کون سی تلوار چلی تھی؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے۔ مکہ مکرمہ میں تو ہجرت کرنے سے پہلے کوئی تلوار نہیں چلی تھی، کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ وہاں پر کتنے صحابہ نے ایمان کو قبول کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس طرح بہت سارے صحابہ ہیں۔ حضرت ابوبکر پہلے ہی دن گئے اور تقریباً کئی صحابہ کو انہوں نے اسلام میں داخل کیا، ان کی دعوت پر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ تو جو تلوار چلانے والے ہاتھ ہیں انہوں نے کیسے اسلام کو قبول کر لیا؟ اسی طرح یہ سوچنے کی بات ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان تو بنایا جا سکتا ہے لیکن انہیں مسلمان باقی کیسے رکھیں گے؟ آج دنیا میں اتنے سارے مسلمان ہیں، آج انہیں کون مجبور کر رہا ہے مسلمان رہنے پر؟ پہلے اگر انہیں زبردستی مسلمان بنایا گیا تھا تو آج انہیں کون مجبور کر رہا ہے مسلمان رہنے پر؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کتنی رکاوٹیں ہیں۔ موب لنچنگ کے ذریعے سے مسلمانوں کو خوب پیٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف قوانین بنائے جا رہے ہیں، ان سے حقوق لے لیے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیا جا رہا ہے۔ طرح طرح سے انہیں جو ہے گھر واپسی وغیرہ کے نعرے لگا کر دوبارہ کافر بنانے کی فکر کی جا رہی ہے، انہیں پیسوں کے ذریعے سے لالچ دلایا جا رہا ہے، لیکن ان سب کے باوجود کوئی مسلمان ایسا نظر نہیں آتا ہے جو اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کر لے۔ تو آج کون سی زبردستی ہو رہی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا ایک غلام تھا جس کا نام اسبق تھا، وہ عیسائی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بارہا دعوت دیتے کہ تم مسلمان بن جاؤ، ہم تمہیں بڑے بڑے عہدے بھی دیں گے، تم پر ہمارا اعتماد بڑھے گا، تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی، اسلام کو سمجھو اور اس کو قبول کر لو۔ لیکن ان کا غلام اسبق وہ آخری سانس تک بھی اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ جب وہ انکار کر دیتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ یہ کہتے ٹھیک ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی زبردستی نہیں، یہ کہہ کر چپ ہو جاتے۔ تو وقت کا خلیفہ اگر زبردستی کرنا چاہتا تو اپنے غلام پر کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے غلام پر بھی کوئی زبردستی نہیں کی ہے۔
اسی طرح سوچنے کی چیز ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا جو مسلمانوں کا ملک ہے وہ انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ مانے جاتے ہیں، جہاں پر کروڑوں کی آبادی مسلمانوں کی ہے، لیکن تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ وہاں پر کوئی تلوار نہیں چلائی گئی، وہاں پر کوئی مسلمان فوج نے حملہ نہیں کیا، لیکن سب سے زیادہ دنیا میں بسنے والے مسلمان وہی انڈونیشیا اور ملیشیا میں ہیں۔ آپ اسپین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی ہے۔ 800 سال جب حکومت کی وہاں پر، تو وہاں پر عیسائی بھی موجود تھے۔ جب ان کی حکومت ختم ہو گئی، جیسے ہی عیسائیوں کی حکومت آئی، تو ان لوگوں نے وہاں پر مسلمانوں کا ایسے خاتمہ کر دیا کہ صرف وہاں پر کوئی ایک مسلمان بھی باقی نہیں تھا، اذان دینے کے لیے بھی کوئی مسلمان موجود نہیں۔ اسی لیے ہم دیکھیں ہندوستان کی تاریخ کو بھی اٹھا کر، یہاں پر مسلمانوں نے تقریباً 950 سال تک حکومت کی تھی۔ اگر مسلمان چاہتے تو یہاں مسلمان بنا سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود آج دیکھیں تو ملک ہندوستان میں سب سے زیادہ جو بسنے والے لوگ ہیں وہ غیر مسلم ہی ہیں، جو 80% ان کی آبادی ہے۔ اگر زبردستی کرنا ہوتا تو سارے کے سارے غیر مسلم کوئی یہاں پر نظر نہیں آتے۔ آج یورپ میں، امریکہ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ آج ان پر کون سی تلوار چلائی جا رہی ہے، کون ان کو زبردستی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب وہ مذہب اسلام ہے۔ اسی لیے یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے تلوار کے بلبوتے پر اسلام کو ساری دنیا میں پھیلایا ہے، یہ ایسے ہی سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ لوگ سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، سیرت سن رہے ہیں، ہم دیکھیں سیرت میں ہمیں اس کی کیا تعلیمات ملتی ہے۔ آپ سیرت پڑھے ہیں، آپ نے سنا اس میں غزوہ بدر کا واقعہ، جس میں ایک طرف کافر تو 1000 کی تعداد میں ہیں اور مسلمان صرف اور صرف 313 کی تعداد میں ہیں، اور وہاں پر مسلمانوں نے فتح حاصل کی ہے اور 70 کافروں وہاں پر قتل کیا گیا اور 70 کافر قید کر لیے گئے۔ 70 قیدی ان کے پاس موجود ہے، اگر یہ چاہتے تو ان 70 قیدیوں کو زبردستی مسلمان بنا سکتے تھے، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی ہے، بلکہ صحابہ سے کہا کہ ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ صحابہ کرام جو روٹی ان کے گھر میں رہتی تھی وہ روٹی ان قیدیوں کو دے دیتے تھے اور خود کھجور کھا کر اپنا گزارا کر لیتے تھے۔ وہ قیدی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ ہم ان کی روٹی کھا لیں، ہمیں شرم آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے روٹی کو قبول نہیں کیا ہے، کیونکہ انہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کر دی تھی کہ تم ہرگز بھی ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرنا۔ اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مذاہب کے لوگوں کو، تمام قبیلے کے لوگوں کو جوڑا اور جوڑ کر ان سے 3 باتوں پر معاہدہ کر لیا۔ پہلی بات یہ کی کہ یہاں پر ہر بسنے والے شہری کی جان اور اس کا مال اور اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی جائے گی، اور دوسری جو بات تھی اس میں وہ یہ کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کو ان کے مذہب پر عمل کرنے کا پورا اختیار ہوگا۔ وہاں پر یہ نہیں کہا کہ سب کو مسلمان بن کر ہی یہاں پر رہنا ہے، جو مسلمان نہیں ہے وہ ملک کو چھوڑ کر چلے جائے، ایسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نہیں فرمائی۔ تیسری بات جس پر معاہدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ اگر کوئی دشمن مدینہ منورہ پر حملہ کرتا ہے تو تمام مذاہب کے لوگ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کا دفاع کریں گے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر سارے کفار اور مشرکین جنہوں نے آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم ڈھائے تھے وہ سب آپ کے سامنے تھے، سب کی گردن پر تلوار رکھ کے یہ کہہ سکتے تھے کہ تم لوگ مسلمان ہو جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن کوئی ایک واقعہ وہاں پر ایسا نہیں ہے
بلکہ ان لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم تم سے ایسی امید رکھتے ہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے رکھی تھی. یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، ہم بھی تم سے معافی ہی چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا. اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، تم پر کوئی جو ہے زبردستی نہیں کی جائے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار تھے. ایسے ہی بنو حوازن کا قبیلہ مکہ مکرمہ کے قریب ہی تھا. ان لوگوں کو اپنے تیر اندازوں پر بہت ناز تھا، تیر چلانے میں وہ لوگ بہت ماہر تھے. ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈٹ کر آ گیا اور آ کر ان لوگوں نے مقابلہ کرنا چاہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تقریباً 6000 لوگوں کو قید کر لیا تھا. 6000 لوگوں کو. اگر چاہتے تو ان سب کو مسلمان بنا لیتے، لیکن ان میں سے ایک شخص سمجھدار قسم کا آیا اور آ کر کہنے لگا، یہ قبیلہ کون سا ہے تم جانتے ہو؟ یہ قبیلہ وہ ہے جس کی عورت نے، خاتون نے تمہیں دودھ پلایا تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس قبیلے میں تمہاری پھوپھیاں ہیں، تمہاری خالائیں ہیں، تم انہیں قیدی بناتے ہو. ہم تو تم سے رحم و کرم کی امید کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر فرمایا، میرے حق میں میرے خاندان کے جو لوگ ہیں، میرے حصے میں جتنے لوگ آئیں گے ان سب کو تو میں معاف کر دوں گا، لیکن جو دیگر صحابہ ہیں ان کی بھی جو ہے ان کی بھی تمنائیں ہیں، ان کو بھی جو ہے مال غنیمت ملنے والا ہے، ان کے حق کو میں نہیں لے سکتا ہوں. لیکن جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو سارے صحابہ نے بھی اپنے ہاتھ اٹھا لیے. 6000 قیدیوں کو بغیر کسی چیز کے بدلے میں ان سب کو آزاد کر دیا گیا. ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار بتلایا، جس کی وجہ سے وہ لوگ اسلام پر فریفتہ ہو گئے. وہاں پر تلوار نے کوئی کام نہیں کی، وہاں پر کردار نے اور اخلاق نے کام کیا. 3 باتیں یہ ہو گئی. اس سلسلے میں چوتھی بات پھر یہ ہے کہ پھر اسلام پھیلا کیسا ہے، وہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے اسلام اتنی تیزی کے ساتھ عرب سے نکل کر ایشیا، افریقہ، دیگر سارے ممالک میں پھیل گیا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے معاشرتی مساوات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو برابر کے حقوق دیے. آج کوئی غیر مسلم ایمان والا بن جاتا ہے تو اس کو بھی وہی حق حاصل ہوگا جو اگر کوئی صحابہ کا اولاد ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی وہی حق ملے گا. جو آج کے دن اسلام قبول کرے گا اس کو بھی وہی حق ملے گا. کوئی جو بھید بھاؤ نہیں ہے کہ یہ جو برہمن ہے تو اس کو بڑا مرتبہ ملے گا، یہ شودر ہے تو اس کو کم مرتبہ ملے گا، یہ ہمارے گھر کے سامنے سے بھی نہیں گزر سکتا، ہمارے گھر کی پلیٹ میں نہیں کھا سکتا ہے، ہمارے گھر میں جو ہے گھر کے سامنے سے چپل پہن کر نہیں گزر سکتا ہے. کیسے کیسے بھید بھاؤ یہاں پر ہوا کرتا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ختم کر دیا. فرمایا کہ تم سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. کوئی گورا جو ہے کالے سے بہتر نہیں ہے، کوئی جو ہے عربی عجمی سے بہتر نہیں ہے، کوئی کسی کی حیثیت نہیں ہے. تقوی کی بنیاد پر تمہیں بڑا مقام ملے گا. اس ملک میں بھی جو اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا ہے اس کی بڑی اہم وجہ یہی ہے کہ جتنے اولیاء کرام اس ملک میں آئے، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خانقاہوں میں لنگر کا نظام تھا، دسترخوان لگتا تھا، دیگیں پکتی تھی. جہاں پر مسلمان بھی ایک دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے، ایک شودر اور ہریجن نیچے سے نیچے ذات کا تعلق رکھنے والا آدمی ہو، اسے بھی وہ اپنے قریب دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے. وہ اس سے اتنا متاثر ہوئے کہ وہ سب اسی لیے جلد از جلد اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے. کروڑوں لوگوں نے ایک ایک ولی کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیا ہے. اسی طرح قانون بھی اسلام میں ایک ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بڑا مالدار ہے تو اس کا قانون الگ، اگر جو ہے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کا قانون الگ، اور جو نچلے طبقے کا ہے تو اس کا قانون الگ. ایسا نہیں ہے، بلکہ فاطمہ مخزومہ جو قبیلہ تھا اس کے ایک جو ہے خاتون تھی، بڑی شریف خاندان تھی، اس نے چوری کر لی. تو چوری کرنے پر لوگ آ کر سفارش کرنے لگے اللہ کے نبی سے کہ انہیں کچھ جو ہے موقوف کر دیا جائے، ان کے ہاتھ نہ کاٹے جائے، کوئی دوسری سزا ان کو دے دی جائے، بڑے خاندان سے ان کا تعلق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ارشاد فرمایا، اگر فاطمہ بنت محمد
خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ ایسے مساوات اور برابری کا فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ عفو درگزر کے واقعات اور خوب دعوت اور تبلیغ مختلف ممالک میں خطوط کے ذریعے سے، اپنے قافلوں کے ذریعے سے بادشاہوں تک دعوت پہنچائی، جس کی وجہ سے اسلام تیزی کے ساتھ سارے عالم میں پھیل گیا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلا جو اعتراض تھا کہ پیغمبر اسلام نے تلوار کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا ہے، یہ کوئی حقیقت اس کے اندر نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے اور پروپیگنڈا ہے، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا پیغمبر اسلام پر جو بڑا اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویوں سے نکاح کیا ہے، 11 خواتین سے نکاح کیا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے، نعوذ باللہ۔ وہ بڑے عیش پرست تھے، عیش کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ایسے یہ لوگ غیر مسلم اپنی زبان درازیاں کرتے ہیں۔ یہ اعتراض بھی کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے بستروں پر جن کی راتیں ہر دن ایک نئی لڑکی کے ساتھ گزرتی ہیں، جن کی بیویوں کے علاوہ باہر ناپاک رشتے اجنبیوں کے ساتھ سینکڑوں میں ہوتے ہیں، جو ایسے ناپاک ارادے رکھنے والے ہیں، جن کی زندگیاں ایسی ناپاک ہے، یہ اپنی ناپاک زبانیں اس پاک ہستی پر اٹھانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کا جو اکثر حصہ ہے 25 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک، جو بالکل جوانی کی عمر ہے، یہ ساری کی ساری عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزاری ہے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر ہے 40 سال نکاح کے وقت میں۔ تو ایک آدمی اب نوجوان 25 سال کا وہ شادی کر رہا ہے اپنے سے 15 سال زیادہ عمر والی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو پھر یہ آدمی اپنی خواہش کو پورا کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی آدمی اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہے تو پھر وہ اپنے لیے اپنی ہم عمر اور کم عمر لڑکی کا انتخاب کرے گا۔ اسی طرح دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 11 بیویوں میں سے سوائے ایک بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، ساری کی ساری بیویاں یا تو بیوہ ہیں یا پھر جو ہے ان کے شوہروں کی وفات ہو چکی ہے یا مطلقہ ہے، جن کو ان کے شوہروں نے طلاق دے دی تھی۔ کوئی ان میں سے کنواری نہیں تھی سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ تو سوچنے کی بات ہے، اگر کوئی آدمی عیش پرست ہو نعوذ باللہ، تو اپنے لیے ایسی خواتین کا انتخاب کیوں کرے گا؟ وہ تو اپنے لیے کنواری لڑکیوں کا انتخاب کرے گا۔ بلکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، ان کی تو یہ چوتھی شادی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اسی طرح سوچنے کی بات بھی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 54 سال صرف ایک بیوی کے ساتھ گزار دیے۔ جو بڑھاپے کی آخری عمر ہے، اس عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زائد نکاح کیے تھے۔ تو اس کی آخر کیا مصلحتیں تھیں، کیا وجوہات تھی جس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیے ہیں؟ تو ان وجوہات اور حکمتوں کو ہم دیکھیں تو وہ بہت بڑی حکمتیں اور مصلحتیں تھیں۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید کر دیے گئے تھے۔ ان 70 صحابہ کے گھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ان کے گھر میں ان کی بیوہ عورتیں، ان کی اولادیں، ان کے گھروں کو کون بسائے گا، ان کے بچوں کی کون پرورش کرے گا، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ایسے وقت میں اب ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ بیوہ خواتین کا کیا حال ہوتا ہے۔ جو کنواری لڑکیاں ہیں ان کا نکاح ہی بڑی مشکل سے ہوتا ہے، تو پھر بیواؤں کا نکاح کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دلانے کے لیے 3 وہاں پر جو ہے خواتین سے مختلف اوقات میں نکاح کیے ہیں، تاکہ صحابہ کرام کو بھی ترغیب ہو جائے ان گھروں کو بسانے کے لیے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ایسی خواتین سے جو دشمنان اسلام میں تھے، تاکہ دشمنوں کی کمر ٹوٹ جائے،
عرب کا ایک رواج تھا، اس زمانے میں بھی رواج یہ رہا ہے کہ عرب اپنے داماد سے کبھی دشمنی نہیں کرتے تھے. اگر ان کے درمیان رشتہ ہو جائے تو پھر آپسی دشمنیاں ختم ہو جاتی تھی. گزشتہ زمانے میں بھی ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے اپنا رشتہ قائم کرتا، ان کے بچوں کا آپس میں نکاح کر دیا جاتا تاکہ ان دونوں کا رشتہ مضبوط ہو جائے، ان کی دوستی مضبوط ہو جائے. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے کے بڑے دشمن اسلام سمجھے جاتے تھے، ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا. تو مشرکین کی جو ہے کمر ٹوٹ گئی، آپس میں دشمنی ختم ہو گئی. ایسے ہی یہودیوں کے سردار تھے، ان کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو یہودیوں کی دشمنی بھی ختم ہو گئی. تو سیاسی اعتبار سے بھی ساری راہیں ہموار ہو گئی اسلام کو پھیلانے کے لیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو بڑے وزیر ہیں، 4 وزیر اگر دیکھا جائے، 4 خلفاء، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی سے نکاح کر لیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور ایسے ہی دوسرے جو خلیفہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی انہوں نے نکاح کر لیا. اور تیسرے اور چوتھے جو خلیفہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر نکاح میں دے دی، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنی چھوٹی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، ان سے نکاح کرا دیا. تو یہ ساری مصلحتیں تھی. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق نجد سے تھا، جن سے نکاح ہونے کے بعد اسلام کو بڑے بڑے پاسبان مل گئے، بڑے بڑے صحابہ مل گئے. انہی کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے خاندان سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسلام میں داخل ہو گئے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مصر کو فتح کر لیا، وہ اسلام میں داخل ہو گئے. حضرت جو ہے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے صحابہ ہیں جو ان کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، وہ اسلام میں داخل ہو گئے. تو اس کی بہت ساری مصلحتیں تھیں. اور سب سے بڑی مصلحت یہ ہے کہ اسلام اور دین صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے. یہ صرف مسجد کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ گھر کے اندر بھی ہے. تو ایک دین کا بڑا حصہ ہے گھر کے باہر گزارنے کا، اور دین کا ایک بڑا حصہ ہے گھر کے اندر گزارنے کا. دین کا ایک حصہ ہے مردوں کے لیے اور دین کا ایک حصہ ہے عورتوں کے لیے. تو گویا کہ آدھا دین جو گھر کا دین ہے، گھر کے اندر کا دین ہے، عورتوں کا دین ہے. عورتوں کے طہارت کے مسئلے، حیض و نفاس کے مسئلے ہیں، ان کے جنابت کے مسئلے ہیں، بچوں کی پرورش کے مسئلے ہیں، دودھ پلانے کے مسئلے ہیں. کتنے مسائل ہیں عورتوں کے جو صرف اور صرف عورتوں کے ذریعے ہی انہیں عورتوں تک پہنچایا جا سکتا ہے. اگر صرف ایک خاتون ہوتی تو وہ سارے عرب میں، ساری دنیا تک یہ ساری تعلیمات کو کیسے پہنچا سکتی ہے، جب تو کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے، کوئی یہ ذرائع نہیں ہے. تو اسی لیے ایک پوری جماعت کی ضرورت تھی جو دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے اور ساری امت کی خواتین تک اس دین کو پہنچائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختلف طرح کے نکاح فرمائے ہیں. اسی طرح اس اعتراض کے جواب میں آخر میں ایک الزامی طور پر دیگر مذاہب کا جائزہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے. کیونکہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ ایک شیشے کے مکان کے اندر ہے اور پتھر پھینک رہے ہیں اسلام جیسے مضبوط قلعے کے اوپر. اگر یہی پتھر دوبارہ ان کی طرف چلا جائے تو ان کا وہ شیشے کا محل چکنا چور ہو جائے گا. آپ دیکھیں ہندو مذہب میں جو بڑے بڑے رشی ہیں، مہا بھارت میں ہیں بھگوان واسو دیو، ان کی 16,101 بیویاں تھیں. 16,101 بیویاں تھیں. اسی طرح شری کرشن جی ہیں، بڑے مشہور ہیں، گیتا میں ان کا تذکرہ ملتا ہے. ان کی 8 رانیاں مشہور ہیں. اسی طرح کرشن جی کے والد کی 16 بیویاں تھیں، یہ مشہور ہے. اور کتابوں میں یہ بھی ہے کہ شری کرشن جی کے والد کی 6,100 بیویاں تھیں. یہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، آپ جا کر ان سے پوچھیں تو وہ خود بتلائیں گے. اور اسی طرح دیگر مذاہب کے، یہودیوں کے مذہب میں بھی دیکھیں، تورات میں جو لکھی ہوئی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تقریباً 700 بیویاں تھیں.
حضرت یعقوب کی، حضرت ابراہیم کی، حضرت داؤد کی، ان سب کی مختلف کئی طرح کی بیویاں تھیں، ان کی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہے. تو اسی لیے ان مذاہب کا تو اسلام سے کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے. ان مذاہب کی حقیقت ہی کیا ہے؟ ایسا ہی ہے جیسے سورج کو کوئی چراغ دکھا رہا ہو. بس چونکہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ اپنی مذہب کی کتابوں کا بھی مطالعہ کر لے، اس لیے کچھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیسرا بڑا اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نہایت کم عمری 6 سال کی عمر میں نکاح کیوں فرمایا ہے. یہ بہت بڑا اعتراض سمجھ کر وہ لوگ کیا کرتے ہیں. حالانکہ بخاری حدیث کی یہ روایت ہے، صحیح روایت ہے، جس میں یہ فرمایا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کیا اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی، اور جو رخصتی ہوئی ہے وہ 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے. اس سلسلے میں ہمیں 3 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ نکاح کرنے کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ ہے شوہر اور بیوی کا فٹ ہونا اور ان دونوں کا نکاح کے قابل ہونا. علاقوں کے اعتبار سے، موسم کے لحاظ سے عورتیں کم عمر میں جلد بالغ ہو جاتی ہیں. کہیں کچھ علاقوں میں آب و ہوا کے اعتبار سے بڑی عمر ہونے کے بعد بالغ ہوتی ہیں. جو علاقے ایکویٹر کے قریب ہیں، خط استوا کے قریب ہے، وہاں کی لڑکیاں جلد بالغ ہو جاتی ہے. عرب کا جو علاقہ ہے وہ بھی ایکویٹر کے بالکل قریب ہے، تو وہاں کی عورتیں بھی بہت جلد بالغ ہو جایا کرتی تھیں. بخاری شریف میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جس میں خود یہ بات ملتی ہے کہ ایک خاتون 21 سال کی عمر میں وہ دادی بن گئی. 21 سال کی عمر میں، یعنی گویا کہ 9 سال کی عمر میں اس کا نکاح ہو گیا تھا، 10ویں سال کی عمر میں اس کو لڑکا پیدا ہو گیا، پھر اسی طرح اس کا نکاح بھی 9 سال کی عمر میں ہو گیا، پھر اس سے بھی جو ہے اولاد پیدا ہو گئی. تو اس طرح 21 سال کی عمر میں ہی وہ خاتون دادی بن گئی ہے. اسی طرح اس وقت کے ماحول کے اعتبار سے اگر ساری دنیا کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات ہمیں ہر مذہب میں ملتی ہے. ہمارے ہندوستان کا جو بڑا مذہب مانا جاتا ہے ہندو دھرم، ہندو مذہب، اس میں اگر دیکھا جائے تو رامائن کے لحاظ سے سیتا جی کو جب راون نے اٹھا لیا تھا، اغوا کر لیا تھا، اس وقت وہ کہتی ہے کہ اب میری عمر 18 سال ہے، جس وقت میرا نکاح رام سے ہوا تھا وہ نکاح ہونے کے بعد سے 12 سال گزر چکے ہیں. تو اب یہ 18 سال کی ہے اور نکاح ہو کر 12 سال ہو چکے ہیں. اگر حساب لگایا جائے تو نکاح کے وقت ان کی عمر ٹھیک 6 سال تھی. اسی طرح لکشمن کی جو شادی ہوئی تھی سیتا کی بہن ارملا سے، ارملا جو بہن ہے سیتا جی کی وہ ان سے کم عمر تھی، جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور لکشمن کی شادی ارملا کے ساتھ اسی دن ہوئی تھی جس دن رام جی کی شادی سیتا جی کے ساتھ ہوئی. تو پھر ارملا جی کی عمر تو 6 سال سے بھی کم تھی جس وقت لکشمن کا نکاح ان سے ہوا تھا. اسی طرح ان کی کتابوں میں بہت سارے ایسے رشی ہیں جنہوں نے خواتین سے نکاح کیا جو بہت ہی کم عمر ہوا کرتی تھی. تو اسی لیے یہ بات کہنا کہ انہوں نے کم عمر میں نکاح کیا ہے یہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، تو پھر یہ اعتراض تو ان لوگوں پر بھی ہوگا. تو ہم ان سب کی طرف سے جواب دے رہے ہیں کہ آب و ہوا کے لحاظ سے اور علاقوں کے لحاظ سے عورتیں جلد بالغ ہو جایا کرتی ہیں. آج بھی اگر ڈاکٹر سے اگر آپ پوچھیں، معلوم کریں، سائنسی اعتبار سے بھی دیکھیں اور پوچھیں کہ 9 سال کی عمر میں کیا لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، تو ڈاکٹروں کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. اس زمانے میں بھی 9 سال کی عمر میں عورتیں بالغ ہو جاتی ہیں. عرب میں بھی اس کا رواج تھا.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، وہ خود اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر اس کا فیصلہ فرما دیا تھا۔ بخاری شریف وغیرہ احادیث کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا کہ یہ لڑکی ہے جن سے آپ کا نکاح ہوگا۔ تو خیر یہ تو احادیث ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی فراق کے بعد، ان کے انتقال کے بعد غمگین رہ رہے تھے، تو خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں آئی اور آ کر عرض کیا کہ آپ نکاح کر لیں، آپ نکاح کرنے کے لیے آپ کے لیے کنواری لڑکی چاہیے یا جو ہے بیوہ عورت چاہیے، شوہر دیدہ خاتون چاہیے؟ کنواری اگر سے نکاح کرنا چاہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ ہے، اور اگر جو ہے آپ جو ہے کنواری نہیں سیبہ چاہتے ہیں تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں میں سے کسی سے نکاح کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا۔ یہ گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، جا کر ان سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے کر دیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات پر حیرت نہیں کی کہ اتنی کم عمر بچی ہے، اس کا نکاح ان سے کیسے کر دیا جائے، بلکہ انہیں تعجب دوسری بات پر ہوا۔ عرب میں ایک رواج تھا کہ دوست ایک دوسرے سے دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ وہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، تو پھر ان کی لڑکی سے نکاح کرنے کو وہ لوگ برا سمجھتے تھے، گویا کہ وہ اپنی بھتیجی سے نکاح کر رہا ہے، یہ سمجھتے تھے۔ تو کیسے نکاح ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو منہ سے بولا ہوا بھائی ہے، کوئی حقیقی بھائی نہیں ہے کہ جس کی بیٹی سے نکاح حرام ہو جائے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات میں غور و فکر کیا، اس کے لیے راضی ہو گئے، لیکن وہاں پر ایک رکاوٹ یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جبیر بن مطعم کے لڑکے سے طے ہو چکا تھا، یعنی یہ بات پہلے سے بھی طے ہو چکی تھی، ان کا نکاح بھی طے ہو چکا تھا دوسری جگہ پر، یہاں پر نکاح ہونا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ تو رکاوٹ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا نکاح تو پہلے سے طے ہو چکا ہے، ہم کیسے نکاح کریں پھر؟ تو ان کے گھر والوں کے پاس گئے اور جا کر ان سے پوچھا کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو جبیر بن مطعم کی گھر والی کہنے لگی کہ اچھا ہے، تم ان کا نکاح اس سے کر دو، اگر وہ ہمارے گھر میں آئے گی بے دین تو ہمارے گھر والوں کو بھی بے دین کر دے گی، سب کو جو مسلمان بنا لے گی۔ تو ان لوگوں نے خود جو نکاح کے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ تو یہ سارے واقعے میں کہیں بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، اور کفار اور مشرکین مکہ تو ہمیشہ اس بات کے انتظار میں رہتے تھے کہ کب کون سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مل جائے، کون سا عیب مل جائے کہ جس کو ہم خوب اچھالیں اور خوب لوگوں میں اس کو مشہور کریں۔ لیکن اس نکاح پر کفار مکہ کو، مشرکین کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، کیونکہ ان کے درمیان یہ ایک عام بات تھی۔ اسی طرح اگر آپ عیسائیوں کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، انسائیکلوپیڈیا آف کیتھولوجک میں ہے کہ حضرت مریم کا نکاح جوسف نامی شخص سے ہوا، جبکہ حضرت مریم کا نکاح اس وقت ہوا جبکہ ان کی عمر صرف اور صرف 12 سال کی تھی، اور یوسف نجار جن سے ان کا نکاح ہوا ان کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی۔ یہ خود ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے، حالانکہ ہم نہیں مانتے حضرت مریم کا کسی سے نکاح نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو اولاد عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ان کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے، ہمیں اس کو ماننا ضروری نہیں، ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ اپنی کتابوں کا بھی مطالعہ کرے تو انہیں بات معلوم ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خود ان کا اپنا کیا تاثر تھا، کیا انہیں کوئی تکلیف تھی کہ جب جو نکاح کر رہے ہیں، جن سے نکاح کر رہے ہیں، وہ دونوں راضی ہیں، خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر تمہیں پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ اپنے نکاح پر فخر کیا کرتی تھی۔ وہ فرماتی تھی، جب ان سے پوچھا گیا کہ شوال میں نکاح کرنا کیسے ہے، تو وہ کہتی کہ شوال کا مہینہ تو بہت بابرکت ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں میرا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور رخصتی بھی ہماری اسی مہینے میں ہوئی ہے، اور سب سے خوش قسمت دنیا میں میرے علاوہ اور کون ہو سکتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
اشعار کہا کرتی تھی، لی شمسن وللآفاق شمسن، میرا ایک سورج ہے، دنیا والوں کا ایک سورج ہے، دنیا والوں کا سورج تو دن میں طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج تو رات کے وقت میں طلوع ہوتا ہے۔ ایسے وہ اپنی خوشی کا اظہار کیا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک بہت بڑے عالم دین بات کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگے کہ ایک عیسائی لڑکی کا انہیں فون آیا، اور فون آ کر وہ کہنے لگی کہ مجھے اسلام کی ساری باتوں پر اطمینان ہو گیا، لیکن ایک بات ایسی ہے، ایک کانسیپٹ ایسا ہے جس پر مجھے ابھی بھی شک باقی ہے، اگر وہ میرا کلیئر ہو جائے گا تو میں اسلام کو قبول کر لوں گی۔ وہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے اتنی کم عمری میں کیسے نکاح کر لیا، مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آئی۔ تو انہوں نے اس عیسائی لڑکی کو سمجھایا، انہیں بتلایا کہ دیکھو، اگر تمہاری عمر اگر 8 سال کی 9 سال کی ہوتی، تم عیسائیت کو ماننے والے ہو، کرسچن ہو، اگر اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور آ کر تمہیں نکاح کا پیغام دے، وہ تم سے نکاح کرنا چاہے، تو کیا تم ان سے نکاح کرنا چاہو گی؟ تو وہ عورت اور لڑکی کہنے لگی کہ میں تو ضرور قبول کروں گی، کیوں نہیں قبول کریں گی، وہ تو نبی ہے، حضرت عیسیٰ ہے، ان سے نکاح کرنے کو میں تو فخر محسوس کروں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ بس بات تو کلیئر ہو گئی، یہی ہے، ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ سے بھی افضل مانتے ہیں، تو پھر ایک خاتون اور ایک لڑکی اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دینے کو کیوں خوش نہیں ہوگی، وہ کیوں جو ہے اسے گوارا نہیں کرے گی، وہ تو اس کے لیے اپنے دل و جان کو قربان کر دے گی۔ اب یہ بات سننا تھا کہ وہ عیسائی لڑکی بڑی حیران ہو گئی، اور اس نے کہا کہ اب میرا یہ بھی جو ہے سوال جو ہے کلیئر ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ بھی جو اسلام میں داخل ہو گئی۔ تو یہ بالکل واضح بات ہے، لیکن یہ لوگ اسے بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اصل اس کی وجہ کیا تھی، اصل اس کی حکمتیں کیا تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنے کی؟ ہم دیکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہے کہ صرف ان ایک سے 2000